مجھے بتائیں آپ کے پاس دلیل کیا؟ مجھے دلیل دے دے، میں دلیل دے دے رہا ہے۔ لو جی قرآن و حدیث میں دلیل دے رہی ہے، لو جی ہیلو تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جڑا 11ویں والے نمائند ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں جب ان کے دربار پہ گیا اور وہاں پہ ہر بندہ دم کے ساتھ اور درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور یہ کون سا طریقہ ہے، یہ لوگ کہاں پہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہر بندے کا شعور ہے۔ میں خود ایک LLB وکیل ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے پتا ہے لوگوں کو شعور پیدا ہو چکا ہے۔ اگر وہاں پہ ڈف بج رہی ہے، اسلام وہاں سے پاکستان میں آیا، برے صغیر میں داخل ہوا، تو پھر کیسے وہاں پہ ڈف جائز ہے اور یہاں پہ ڈف جائز نہیں ہے؟ داتا صاحب تسی جاؤ اتنے تمہیں 100 فراڈی تمہیں فقیر مل جان گے، بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ 2 نمبر فقیر ہوتے ہیں، آپ ٹھٹھا میں چلے جائیں، انہیں میں جانگیے بٹھائے نے، داتا صاحب بھی آپ کو 2 نمبر فقیر مل جائیں گے۔ ایسے ہی ہے کہ داتا صاحب کمال پا رہے ہیں نا لوگ، تو تسی کہو گے کہ کمال جائز ہو گئی۔ اگر کوئی غوث اعظم رب میرے پاس بے شمار حضور غوث اعظم کی خلافتیں ہیں، میں غوث اعظم کا خلیفہ ہوں، مجھے بے شمار خلافتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر کوئی شرعی حکم لیا جو شریعت کے خلاف اگر غوث اعظم بھی بنائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ غوث اعظم نے مزار کے پاس بچ دی ہے کہ جائز ہو جائے گی۔ یہ بتائیں مجھے کہ شریعت کا کڑا قانون، شریعت کا کون سا قانون کہ آپ کے جی غوث اعظم نے مزار کے پاس بچی تو لہذا حلال ہو گئی؟ نہیں، اگر غوث اعظم کے مزار میں بھی تک بجے اگر شریعت میں حرام ہے تو وہ اب بھی حرام ہے۔ عجیب بات کر رہے ہیں کہ غوث اعظم نے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے حدیث موجود ہے کہ آپ نے بانسری بجی تھی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، آپ چلتے رہے، آپ نے وہاں جا کے کان سے انگلیاں نکالی۔ جب آپ ایک چیز کو سمجھے، آپ مجھے بتائیں، یہ آپ چلے غوث اعظم میں محب سا عاشق سا کسی گل سنائی میں مان لی، مجھے بتائیں عرب کے علماء کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں اہل حدیث کو کیسے قائل کریں گے؟ کیوں جی اہل حدیث کو بھی تو قائل کرنا چاہیے، یا کسی اور کو قائل؟ ان قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث آپ سمجھے جی؟ آخری جو وہ کلام پڑھ کے گیا، میں نے کہا کام میں مجھے تھوڑا سا میں نے اس کو سنا نہیں، لیکن اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ جو آخری کلام وہ جو ابو طالب کے حوالے سے وہ کھلا تھوڑی چیزیں، اب ہمارے اسٹیج کے اوپر کہا جاتا ہے جناب ابو طالب کو کافر کے، ان کا پیو بھی کافر، وہ بھی کافر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سنیت کی طرف آئیں، ہم سنی لوگ ہیں، ہمیں یہ بات نہیں، آپ چلے جائیں گے لوگ، آپ صبح فتوا لے جائیں کسی بھی یہ جامعہ نظامیہ نعیمیہ وہاں سے آپ فتوا لے لیں، انہیں کوئی ایسی دست نہ سننا چاہنے سانو فتوا دے دو، اسی دست سننی لہذا چیزوں کو سمجھے۔ ہم آپ ایک اچھی بات صحابہ ہاں بچے ہوتے ہیں نا، بچیوں نے دف حضور کے زمانے میں بجائی ہے، وہ بخاری میں بھی حدیث ہے بے شمار، میں تم 50 والے جان گا انشاءاللہ، وہ بچیوں نے بچائی ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اتنی بڑی عمر نہیں تھی شاید، ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی بھی سہیلیاں تھیں، تو وہ انہوں نے آ کر بجائی، حضور نے سنی۔ اس پہ بچیاں اگر بجائے نا، بچیاں چھوٹی ہیں تو وہ دف بجا سکتی ہیں، اس کی ہم دلیل دیں گے، قرآن میں بھی موجود ہے، وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ہم دے دیں گے۔ لیکن بڑے آدمی کے لیے یہ چیز شریعت کو دیکھیں، آپ نہ سمجھیں۔ آپ اہل علم کی تھی نا، آپ اپنے فن کو سمجھتے ہوں گے، ہمیں پتہ اس سے مسائل کتنے بنتے ہیں، لہذا بار سمجھانا۔ دیکھیں ہم نے تو سمجھانا نا، آپ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نعت پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں، اس طریقے سے نعت مت پڑھیں کہ وہ حضور کو پسند ہے۔ یہ میرا موقف ہے، میں کسی نعت کو نہیں کہہ رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کئی نچ کے پڑھ رہے ہیں،
عجیب عجیب شعر پا رہے ہیں. پھر جناب علی عجیب عجیب سٹائل ہے. مطلب تم ہردم مولا علی سامنے کھڑے ہو, آپ کہہ سکتے ہیں علی کر کے راہ کٹ گئے. اب مجھے بتا, یہ میں نے چیز دیکھا حضور کا نام. اب میرے پاس ایک بچہ تھا, وہ اب نام کلام پڑھے نبی 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 ایسا کر کے. میں کہا بیٹا حضور کا نام لینا ٹھیک ہے, لیکن میں تو اتنے ذوق سے پڑھ رہا تھا کہ میں تو حضور کے دربار پہ کھڑے ہو کے بڑے ذوق سے سن رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا سوال یہ ہے, کیا تم حضور کے سامنے اس طرح نبی نبی حضور کو کہہ سکتے ہو؟ یہ چیزیں مطلب بعض چیزیں درست ہیں, الفاظ بھی درست ہیں, اشعار بھی درست ہیں, لیکن انداز کا خیال دیکھیں. میں نے کہا انہوں نے علی کے بڑے نعرے لگوائے. میں نے اس پہ کوئی کہا جو صحیح بات ہے, ہم علی کا خود نعرہ ٹھیک ہو گیا. جب بارہ کڑوی گل کرنی بڑی اوکھی ہوتی ہے, اے میری بہادری ہے, میں تاری ناراضگی مول کے لوا گا. مجھے پتا ہے اس سے لوگ ناراض ہوں گے. مجھے وہ بھی بیان آتا تھا جن میں تو تھی سارے ہالا لانا کرتے. میں نے اوپر کہا ان کو, میں کہا جڑا تھلے ٹیمپو تھی بنا دیتا ہے نا, اس ماحول میں بیان کرنا بڑا اوکھا ہے. وہ جو پہلے نعت پڑھ رہے تھے جو اختر صاحب, بولا کہ اتنی پیاری نعت پڑھتے ہیں, میں سمجھ نہیں آ رہی. میں کہ گل ہے جو اتنی پیاری پڑھتے نا تو ماحول ایڈا تھی گرم کر دیتا ہے. وہ بیچارے کو پڑھی بھی نہیں جا رہی نعت, وہ اتنا زور لا رہے سن, بزرگ ہو گئے اللہ کہ نعت پڑھ کے یقین ماننے لگتا بندہ مدینے پہنچ گیا. ہاں مطلب یہ ہے, یہ میں نعت کے پورے میں نے کسی شعر پہ نہیں آپ کو تنقید کی, ویسے جنرلی بات کی ہے. نعت پڑھے بارہ یہ دف دف والے نا, یا دف کے بغیر سن جو لینے ہیں, تو ہم نے ضرور اپنے لیے مسائل بنانے ہیں. ایسے لوگوں کو کہ بغیر دف کے تم پڑھ لے جا رہا تو سونا گو جی نوٹ لٹاواں گے تینوں, بلکہ تم تھوڑے جہ بد لٹا دینا, خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. غلطی کو تائی معافی. یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اب یقین مانیں ہمارے سنی بد مذہب ہو جاتے ہیں. میرے پاس میسج ہے, یقین ماننا آپ کو دکھاؤں حیران ہو جائے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بہرحال آپ عاشق رسول ہیں, اس میں تو شک ہی نہیں ہے, حضور کی محبت میں کب سے کھڑے ہیں. لیکن انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, میرے بھی ہو سکتا ہے, میں بھی غلط ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. وما علینا.